بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 9 نومبر ہے اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے، لہٰذا آج ہم ان کے یوم پیدائش کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے مختصر حالات زندگی اور ان کی نایاب تصاویر شیئر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھ کر اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے میں خصوصی طور پر درود شریف پڑھوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، عاشق رسول کا اتنا تو حق ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر مشرق اور پاکستان کا تصور دینے والی ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز محشر شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو سامعین، اب ہم ان کے حالات زندگی بیان کریں گے، مختصر مگر جامع انداز میں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ سامعین، شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ سامعین، اس شعر کا سننا تھا کہ محفل مشاعرہ میں موجود افراد بھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گورگانی نے اسی وقت پیش گوئی کی کہ اقبال مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ہوگا۔ انہی دنوں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی اور ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم ہمالہ سنائی۔ جیسے ہی انہوں نے ہمالہ سنائی تو اسے بہت پسند کیا گیا اور اس طرح سے ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مثلاً مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائی میں تخیل کا جز بنا دیا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر اسکول کے بچے کی زبان پر ہے۔
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری۔ سامعین کرام، لاہور اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر 1893 سے لے کر 1897 تک سر ایڈمنڈ آرنلڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا تھا۔ 1899 میں یہاں سے ایم اے فلسفہ کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھانا شروع کی اور معاشرتی و معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لاء کرنے کے لیے اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا، لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ کر لیا۔ ٹرینٹی کالج میں ہیگل اور کانٹ کے مطالعہ کرنے کے بعد وہ یورپی فلسفہ کے بنیادی رجحانات سے واقف ہو گئے۔ فلسفہ میں دلچسپی نے انہیں 1907 میں ہائیڈلبرگ اور میونخ پہنچا دیا، جہاں نیتشے نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال اس بارے میں فرماتے ہیں: حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، ایک نکتہ کہ غلاموں کے لیے اکسیر۔ دین ہو، فلسفہ ہو، فکر ہو، سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر۔ لسنرز، یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ مغربی تہذیب کا رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ مغربی تہذیب بیزاری کا اظہار واشگاف الفاظ میں کرتے ہیں۔ وہ مغربی تہذیب سے بیزاری کا اظہار واشگاف الفاظ میں کرتے ہیں۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر آب کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ مغربی معاشرے پر کچھ ایسے بھی روشنی ڈالی، کہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے، کہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر ہے کہیں اشک کہیں شبنم ہے۔ علامہ اقبال نے جہاں مغربی تہذیب کے بارے میں لکھا، وہیں ایران میں روحانی ترقی کے موقع پر ایک مقالہ لکھ کر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایک برس بعد 1908 میں انہیں انگلستان میں لنکن ان کے مقام پر بار میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس برس وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس آئے۔
واپسی کے بعد جلد ہی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا شدت سے احساس تھا۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی راج کے محکوم ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کو عیاں کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یورپ روانگی سے قبل اقبال ایک آزاد منش، قوم پرست اور انڈین نیشنل کانگریس کے ہمدرد تھے، تاہم 1911 میں تنسیخ بنگال ہو گئی۔ پھر ان کا رجحان شاعری میں ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بہت نمایاں نظر آتا ہے، جیسے ان کا یہ ترانہ ملاحظہ فرمائیے: چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب وہ اپنے نقطۂ نظر میں مسلمانوں کی علیحدہ پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند بن گئے تھے۔ 1922 میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا، تاہم اس دور میں علامہ اقبال کا شکوہ مسلمانوں کے دل کی پکار ثابت ہوا۔ سنیے، وہ ایک جگہ فرماتے ہیں: کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ سامعین، شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام نقادوں معترضین کو لاجواب کر دیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جی جناب، اسی کے ہی اگلے اشعار سنیے: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہبر منزل ہی نہیں۔ سامعین، 4 سال بعد 1926 میں اقبال پنجاب مجلس قانون ساز میں منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ سے نزدیک تر ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ہندو حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے ایک علیحدہ مسلمان وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت کا اظہار کیا۔ صرف قوم کو نیند سے جگانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کے لیے دعائیا الفاظ کا سہارا بھی لیا۔ فرماتے ہیں: یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی افارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ سامعین، انہوں نے مسلمان فلسفیوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ وسط میں آر پار جانے کی اہلیت صرف اقبال میں ہی ہے، جو فلسفہ کو سماجی ثقافتی مسائل سے جدا کرتے ہیں، اور جس نے انہیں ایک فلسفی اور ثقافتی ہیرو بنایا۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سامعین، دینیات، تصوف، مشرقی و مغربی فلسفہ اور انسانیت کی قدر کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے فارسی شاعری کے رمزیہ اور نازک انداز کو بھی استعمال کرنے میں اقبال کو اپنے ہم عصر شاعروں اور فلسفیوں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو علامہ محمد اقبال انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ ان کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ علامہ صاحب بہت بڑی بات انتہائی آسانی سے کہہ جاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لسنرز، یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال انسانی خودی کے قائل تھے، جبھی وہ کئی مقام پہ فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن،
اپنا تو بن۔ خودی ہی وہ عنصر ہے جو انسانوں کو اسرار شہنشاہی سکھاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بس یہی ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ محمد اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور اس دور میں مسلم امہ میں موجود مایوسی کے باوجود وہ روشن مستقبل کی توقعات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ جی سامعین محترم، یہ تو تھا ان کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں۔ مزید آپ دیکھیے ان کی بہت ہی نایاب تصاویر ہیں۔ کہیں پر وہ جہاں وہ فلسفے میں دلچسپی نے انہیں جو 1907 میں ہائیڈلبرگ اور میونخ پہنچایا تھا وہ تصاویر ہیں۔ کہیں پر وہ مختلف ہیگل اور کانٹ کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو فلسفہ کے بنیادی رجحانات سے واقف ہوئے، تو یہ دیکھیے گا ان کا ٹرنٹی کالج میں تصاویر ہیں۔ پھر جو قانون کی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے بنائی، ان کی تصاویر ہوئی ہیں، بنائی گئی تھیں۔ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے بھی ان کی تصاویر ہیں اس میں۔ پھر ایک جگہ وہ آرام فرما ہیں، نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کی نایاب تصویر۔ تو اور بھی اس طرح کی دیگر تصاویر ہیں، کہیں ان کے بچپنے کی تصویریں ہیں، کہیں پر وہ اپنے بچے کو اپنے پاس لیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ان تصاویر کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی مشکل سے بڑی محنت کے ساتھ ان کو میں نے جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے آنے والے وقت میں بھی یہ تصاویر بہت کام آئیں۔